الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کردار کہ صرف اپنے ہی نہیں دشمن بھی معترف تھے، اعتراف کرنے والے تھے۔ دشمنوں نے آپ کو جادوگر کہا، دشمنوں نے آپ کو کاہن کہا، معاذ اللہ جو مرضی کرتے رہے، لیکن کسی نے آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ کسی نے آپ کو امانت میں خیانت کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا نہیں کہا۔ لوگ لڑکپن سے ہی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عظمت اور فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابتدا کے اندر جب اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ تمام قبائل قریش کو نام لے کر بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے، تم نے مجھے سچا پایا یا کبھی جھوٹ بولتے بھی دیکھا؟ سوالیہ انداز میں میرے نبی نے پوچھا اور ساتھ فرمایا اگر میں کہوں اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تمام اہل مکہ نے بیک زبان کہا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہاں تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی مشرکین مکہ کی طرف منسوب ہے۔ انت عندنا غیر متہم وما جربنا علیک کذبا قط، ہمارے نزدیک آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ ابو جہل جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ برملا کہا کرتا تھا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس نظام کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو۔ 1978 میں ایک اور بات کرتا چلوں آخری مزے کی۔ 1978 میں ایک امریکی مصنف مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب دنیا کے 100 عظیم انسان، یہ کتاب کا نام ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، پوری دنیا کے 100 عظیم انسان، اس عنوان سے مارکیٹ کے اندر آئی، جس میں اس نے دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی فہرست دی اور ان میں درجہ بندی کی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے سر فہرست رکھا۔ اس پر دیگر مذاہب کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا ہے؟ مائیکل ہارٹ نے کہا چلو پھر مجھے کوئی اور ایسی ہستی بتا دو جو مسلمانوں کے نبی پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پلہ ہو، کوئی اور ہستی دکھا دو۔ تو کسی نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، نہ ان کے پاس جواب تھا۔ اپنی کتاب دنیا کے 100 عظیم انسان
اس کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا اس نے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا. وہ لکھتا ہے دنیا کے مؤثر ترین افراد کی اس فہرست میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سر فہرست رکھنے میں میرے اس انتخاب پر بعض قارئین کو بڑا اچنبھا ہوگا، اجنبی سی بات لگے گی. ہو سکتا ہے بعض اس پر سوال بھی اٹھائیں، لیکن یاد رکھنا پیغمبر اسلام ایک انگریز ہو کر، غیر مسلم ہو کر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی وہ واحد ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر کامیاب ہوئے. آج 1300 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر مسلم اور گہرے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے، وہ شروع میں نے کہا تھا عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، خوبی تو وہی ہے جس کی دشمن مانے، جس کی دشمن گواہی دے، جس کو دشمن تسلیم کرے. تھا یہودی، انگریز تھا، ابو جہل کو دیکھ لیں، کہتا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تم جھوٹے نہیں ہو سکتے، تم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، تمہارے کردار پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اب انگریز ہو کر، یہودی ہو کر کہتا ہے دنیا کے 100 عظیم انسانوں میں سے اگر پہلا نمبر کسی انسان کا ہے وہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. جب اسے کہا گیا کہ تم تو انگریز ہو، تم نے مسلمانوں کے نبی کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو انصاف کی بات کی ہے، اگر پیغمبر اسلام کے ہم پلہ کوئی ہستی ہے اسے سامنے لے کے آؤ، میں اسے مان لوں گا. لہذا معلوم یہ ہوا میرے نبی پاک کے کردار پر کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں، اپنے تو مانتے ہیں، گھر والے بھی مانتے ہیں، رشتہ دار بھی مانتے ہیں، مزہ تو تب ہے ہمارے کردار کی گواہی لوگ دے، ہمارے بات ہم منہ سے نکالیں، لوگ یہ نہ کہیں یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ غلط بات کر رہا ہوگا، بلکہ آپ پہ بات آ کر ختم ہو جانی چاہیے. لوگ یہ بات کہیں بھائی اس نے بات کر دی ہے تو یہ بات سچی کرتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا.